حضرت بابا فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کا واقعہ۔ حضرت بابا فرید کی ماں جو کہ ایک بیوہ ہو چکی تھی، سب ان کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ ایک اچھے خاندان سے ہیں۔ شروع سے ہی ان کے گھرانے بہت اچھا شریف گھرانہ مانا جاتا تھا اور ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کا گھرانہ بہت اونچا اور اعلیٰ مانا جاتا تھا اور کسی کے آگے انہوں نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے تھے اور شریفانہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی ماں اسی شہر میں ایک بت پرست رہا کرتا تھا جو چور بھی تھا اور گھروں میں چوریاں کرتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو اس نے سوچا کہ میں یہاں چوری کروں، اور اس کو پتہ تھا کہ وہ بیوہ عورت ہیں اور انہوں نے کسی کے آگے کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلایا تھا اور ان کے 4 بچے بھی ہیں۔ اس نے سوچا وہ بہت امیر ہوں گے، وہ گھرانہ اتنا اچھا ہوگا کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ تو پھیلاتی نہیں تھی، تو یقیناً ان کے پاس مال و دولت بہت ہوگی۔ یہ وہ سوچ کر ان کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ ابھی وہ ان کے گھر کے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ اس کی نظر ایک پردہ دار خاتون پر پڑی جو نماز میں مشغول تھیں اور جو حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی ماں تھیں۔ سبحان اللہ۔ 4 بچے گہری نیند سو رہے تھے۔ چور نے سوچا وہ اس کمرے میں کی دہلیز میں کیسے پار کرے۔ اسی دہلیز پر وہ نماز ادا کر رہی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ ہٹیں گی تو پھر میں نماز ادا کروں گا، لیکن اس چور کو کیا پتا کہ آپ ساری رات اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ اس عورت نے کچھ بھی نہ کہا اور وہ عبادت میں مشغول رہیں۔ اس نے سوچا کہ یہ ہٹیں گی تو میں یہاں سے راستہ بنا کے چوری کا کر لوں گا اور آرام سے مجھے جو ملے گا وہ میں لے جاؤں گا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی بینائی چلی گئی۔ وہ کھڑا ہو کر واپسی کا راستہ تلاش کرتا رہا، لڑکھڑاتا رہا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، اسے کوئی دکھائی کچھ بھی نہیں دے رہا تھا۔ وہ چلانے لگا، میں چوری کرنے آیا تھا لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملی۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ چور خاموشی سے کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا اور چلاتا رہتا، لیکن وہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھیں۔ جب چور کی آوازیں مسلسل گونجنے لگیں تو انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی لڑکھڑا رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی اس سمت جاتا ہے کبھی اس سمت جاتا ہے۔ بولا، چور آپ سے بولا، میں آپ کے بچوں کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کو میری حالت پر رحم فرمائیں۔ میں اقرار کرتا ہوں میں یہاں چوری کرنے آیا تھا، لیکن میں نے آپ کو یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں رک گیا۔ میں نے کہا آپ ہٹے تو میں یہاں سے چوری کر لوں، لیکن آپ نماز میں مشغول تھیں۔ میں بہت شرمندہ ہوا، میری اس حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی اور میں آنکھوں سے محروم ہو گیا۔ حضرت بابا فرید کی والدہ خاموش تھی اور چور سب ان سے باتیں کیے جا رہا تھا، اور چور نے کہا آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں، اگر میری آنکھیں واپس آ گئیں تو میں ایک اللہ پر ایمان لے آؤں گا اور اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں چوری کرنے آیا تھا۔ بابا فرید کی ماں انہوں نے اپنے ہاتھ اللہ سے دعا کے لیے اٹھا دیے اور کہا، دنیا سمجھتی ہے کہ میں اکیلی ہوں، میرا کوئی مددگار نہیں، لیکن میں تو اکیلی کا ہوں، میرے ساتھ تو ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میرے ساتھ ہے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہی کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا، بے شک تو ہی ہمارا سہارا ہے، ہمارا محافظ ہے، تو نے ہی میرا بدلہ اس آدمی سے لے لیا جو طاقتور تھا، بے رحم تھا اور میرے گھر چوری کرنے آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تو نے اس سے میرا بدلہ لے لیا اور اس کی بینائی چلی گئی۔ کیونکہ وہ نرم دل کی تھی اس لیے انہوں نے دعا کا انداز پھر بدل دیا اپنے نرم دل کی وجہ سے، اور کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سب تیرا ہی جلوہ ہے، اس پر رحم فرمائیں اور اس کو معاف کر دیں۔ میں نے بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیا، اس کی بینائی واپس دے دیں اللہ تعالیٰ، اس کو میں نے دل سے معاف کیا، اللہ تعالیٰ تو بھی اس کو معاف کر دیں، یہ راہ راست پر آ جائے گا۔ پھر ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی اور اس کا دل اللہ تعالیٰ نے بدل دیا اور ایسا بدلا کہ وہ اللہ اللہ کرنے لگا اور ان کے قدموں میں گر گیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میری روشنی واپس آ گئی آنکھوں کی، میں اب سے جیسے اپنے اسلام قبول کرتا ہوں اور ایک اللہ کو مانتا ہوں۔ اب وہ بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے لگا اور
پکا نمازی ہو گیا اور دوسروں کو بھی کہتا کہ آپ لوگ نمازی پڑھیں، اور اسے سارے بت جو تھے وہ سب توڑ دیے اور وہ ایک اللہ کو ماننے لگا اور پکا نمازی ہو گیا۔